اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سرفراز کرے گا اور اس کے ذریعے سے ہی بعض دوسروں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کل کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ حضرت عثمان سے مروی تھی، حضرت عثمان اس کے راوی تھے، اور آج کی حدیث جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور عام طور پہ آپ کو ان اصحاب سے احادیث بہت کم ملتی ہیں سننے کو، لیکن جو ملتی ہیں وہ کمال کی احادیث ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ذرا غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سرفراز کرے گا۔ سادہ سی باتیں ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مشکل باتیں نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون لوگ جو ہیں اس کتاب کے ذریعے سے سرفراز ہوں گے۔ ظاہر بات ہے وہ لوگ جو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے، اسے پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے، اور ظاہر بات ہے اس کے نظام کو جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ جن دوسرے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے گا وہ لوگ ہوں گے جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جس مقصد کے لیے نازل کیا ہے وہ مقصد ان کے پیش نظر نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہم قرآن مجید کو شاید باقی تمام مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، ہدایت کے لیے، وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو جو اس کا مقصد ہے اس کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثانوی القرآن کورس میں الحمدللہ ہم نے اسم کے حوالے سے جنس کا ٹاپک مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم اسم کا دوسرا پہلو جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس کو شروع کرنے لگے ہیں، اور وہ ہے عدد کا پہلو۔ عدد جسے آپ نمبر کے حوالے سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم عدد کے اعتبار سے یا تو واحد ہوگا، ایک کے لیے واحد کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یا پھر وہ مثنی ہوگا۔ یہ نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے۔ عربی زبان میں دو کے لیے الگ سے ایک لفظ بولا جاتا ہے جسے مثنی کہتے ہیں۔ ایک کے لیے واحد، دو کے لیے مثنی، اور پھر دو سے زائد کے لیے جمع کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اردو میں ہمارے پاس واحد جمع ہوتے ہیں، انگلش میں ہمارے پاس سنگولر پلورل ہے، لیکن عربی زبان میں تین ہیں، واحد، مثنی اور جمع۔ تو پہلا ڈیفرنس دوسری زبانوں سے عربی کا آپ کے سامنے آ گیا۔ ہم نے اب تک جتنی ایگزامپلس کی کل جنس میں وہ سب کی سب واحد اسماء پر مشتمل تھی۔ ایسے تھا نا، ہم نے کہا رجل تو اس کے معنی ہمارے سامنے آئے ایک آدمی، ولد ایک لڑکا، بنت ایک لڑکی، کتاب ایک کتاب، دار ایک گھر۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ پہلا کام ہم کریں گے کہ واحد سے مثنی بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، اور آپ کو ایک سے دو بنانا آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو واحد سے مثنی کی طرف چلتے ہیں۔ واحد سے مثنی بنانے کا طریقہ، واحد اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، میں دونوں کی ایگزامپل رکھ دیتا ہوں۔ ولد لڑکا ہوتا ہے، مذکر ہے، بنت لڑکی ہوتی ہے، مؤنث ہے۔ واحد اسم چاہے صفت نہ ہو چاہے صفت ہو، صالح صفت ہے۔ صفت میں بھی آپ کو پتا ہے مذکر مؤنث ہوتے ہیں، تو صالح مذکر اور صالحہ مؤنث۔ تو میں نے چار ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی ہیں، دو مذکر کی ایگزامپلز ہیں، دو مؤنث کی ایگزامپلز ہیں، دو صفات ہیں اور دو صفات نہیں ہیں۔ مقصد چار ایگزامپل رکھنے کا یہ ہے کہ مثنی بنانے کا فارمولا سب میں ایک ہی ہے۔ ولد کے معنی ایک لڑکا،
بنت کے معنی ایک لڑکی، صالح کے معنی کوئی ایک نیک مذکر، اور صالحہ کے معنی کوئی ایک نیک مؤنث. ٹھیک ہے، اب ان سے ہم دو دو بنانے لگے ہیں، تو پوری توجہ چاہیے آپ کی. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو واحد اسم ہے آپ کے پاس اس کو کاپی کرنا ہے، کاپی کیا اور دو جگہ پر پیسٹ کر، ایک جگہ دو جگہ. کاپی پیسٹ آپ کو آتی ہے ماشاءاللہ، آج کل دور ہی کاپی پیسٹ کا. واحد اسم جو بھی ہے اس کو کاپی کریں اور دو جگہ پہ پیسٹ کر دیں. اب پہلی جگہ جہاں پر پیسٹ کی ہے اس میں آپ دیکھیں آپ کے پاس آخری حرف جو ہے وہ خالی ہے. آخری حرف پہ لگائیں زبر، اور آخری حرف پہ زبر لگانے کے بعد الف اور زیر والا نون لگا دیں. ولد سے ولدانی. ولدانی کا مطلب ہو جائے گا دو لڑکے. اب جہاں پر ہم نے دوسری جگہ پیسٹ کیا ہے وہاں بھی آخری حرف پہ زبر لگائیں اور یا نون زیر نی کا اضافہ کر دیں. پہلی جگہ پہ آپ نے الف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا تھا، دوسری جگہ پہ آپ نے یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا. لفظ بن گیا ولدینی. ولدانی ولدینی، ولدانی ولدینی. ولدانی کا مطلب بھی دو لڑکے ہیں اور ولدینی کا مطلب بھی دو لڑکے ہیں. اس وقت آپ نے فوکس کرنا ہے کہ واحد سے مثنی آپ کو بنانا کیسے ہے. اگر بنانا آ گیا ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں جی. سمپل سا فارمولا ہے جی. جو واحد اسم ہے آپ کے پاس اس کو کاپی کریں، دو جگہ پیسٹ کر دیں. پہلی جگہ پہ آخری حرف پہ زبر لگا کر الف اور نون سے نہیں لگا دیں، دوسری جگہ پر آخری حرف پہ زبر لگا کر یا اور نون سے نہیں لگا دیں. آپ کو دو آوازیں مثنیٰ کی آئیں گی، ایک آنی دوسری عینی. آنی عینی، آنی عینی، آنی عینی. یہ دو آوازیں اپنے پاس سیو کر لیں، بہت کام آئیں گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، آنی عینی. لے جی یہ مذکر بن گیا مثنیٰ. اب میں مؤنث کی طرف آتا ہوں. بنت ہمارے پاس واحد ہے، بنت کو میں نے کاپی کیا اور دو جگہ پیسٹ کرنا ہے. یہ ایک جگہ ہو گیا، یہ دوسری جگہ ہو گیا. پہلی جگہ آخری حرف پہ زبر لگائی، الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا، لفظ بن گیا بنتانی. دوسری جگہ پہ آخری حرف پہ زبر لگائی، یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا، لفظ بن گیا بنتینی. تو بنت کے معنی تھے ایک لڑکی، اور بنتانی اور بنتینی کے معنی کیا ہو گئے؟ دو لڑکیاں. اب ہم چلتے ہیں صفت کی طرف. صالح ایک نے ایک مذکر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. صالح کو کاپی کریں دو جگہ پہ. صالح، صالح پہلی جگہ کاپی کیا، وہاں پر آخری حرف پہ زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں، صالحانی. اور دوسری جگہ پر آخری حرف پر زبر لگا کر یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں، صالحینی. تو دیکھیں ساؤنڈز وہی ہیں، آنی عینی. اب صالحہ سے بناتے ہیں. صالحہ کو کاپی کریں اور دو جگہ پر پیسٹ کر دیں، صالحہ صالحہ. آخری حرف گولتا ہے، گولتا آپ نے زبر لگائی، الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا. اب ذرا نوٹ کریں، گولتا میں نے آپ کو بتایا تھا ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے. تو کیا ابھی آخر میں رہی؟ آخر میں نہیں رہی نا. اب جب آخر میں نہیں رہی تو گولتا بھی نہیں رہی، اپنی نارمل شکل میں آ جائے گی. تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ گولتا اصل میں تائی تھی، کبھی لمبی ہوتی ہے کبھی گول ہوتی ہے. تو لفظ بن گیا جی صالحہ تانی. اور اسی طرح یہاں بھی گولتا پہ زبر لگا کر یا اور نون زیر نی کا اضافہ کیا اور گولتا کو واپس لمبی تا میں تبدیل کر دیا اور یہ بن گیا صالحہ تینی. لیکن سمپل سا کانسیپٹ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ بات کلیئر ہوگی. اگر کلیئر ہے تو جی بسم اللہ کروں. میں واحد اسم بولوں گا، چاہے مذکر بولوں چاہے مؤنث بولوں. لفظ پہ غور کرنا ہے آپ نے، اور ساتھ ساتھ ذرا تھوڑا سا بتا بھی دینا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تاکہ پچھلا سبق جو ہے نا وہ بھی آپ کا ریوائز ہوتا رہے. رجل مذکر ہے، ایکسیلنٹ. کیا ترجمہ ہوگا رجل کا؟ ایک مرد. ٹھیک ہے، دو مرد چاہیے. رجلانی اور رجلینی. رجلانی رجلینی، ماشاء اللہ.
جی جناب. امرأہ مذکر مؤنث ہے. امرأہ اس کے معنی ہوتے ہیں عورت. مذکر مؤنث ماشاء اللہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ایک عورت, دو عورتیں. امرأتانی امرأتین. ماشاء اللہ کلیئر ہو گیا جی. جی محبوب صاحب, کتاب مذکر مؤنث, کتاب مذکر, کیا ترجمہ ہے؟ ایک کتاب. ایک کتاب عدد کے حساب سے ترجمہ پوچھ رہا ہوں نا میں ترجمہ جو پوچھوں گا وہ عدد کے حساب سے پوچھوں گا کہ عدد کے اعتبار سے بتائیں کیا ترجمہ ہے. تو آپ کہیں گے ایک کتاب. دو کتابوں کی عربی بنائیں. کتابانی کتابین. ماشاء اللہ. جی جناب, قلم مذکر مؤنث مذکر ہے, کیا ترجمہ؟ ترجمہ ایک پین. ایک قلم ایک پین. دو پین چاہیے مجھے. کلمانی نہیں, قلم لفظ ہے جی. کلمانی کلمین. اچھا یہاں پر ایک میں کچھ چھوٹا سا نا ایک ٹپ دینے لگا ہوں, وہ اگر آپ ٹپ فالو کر لینا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا قرآن ٹھیک ہو جائے گا. یہ کیا جی؟ یہ او ہے. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ اے. اور یہ کیا ہے؟ ای. ہر ایک کی اپنی آواز ہے نا, ہر ایک کی اپنی آواز ہے. او یو یو یو, یا ڈبل او کر لیں, سنگل او کی بجائے ڈبل او کر لیں تو یو کی آواز نکلتی ہے نا نارملی. اے اور ای. قرآن مجید جب آپ پڑھیں نا, عربی پڑھیں, عربی جب بھی پڑھیں, قرآن مجید جب بھی آپ پڑھیں تو پورے قرآن میں نا ایک ہی آواز نہیں ہے, ایک ہی آواز نہیں ہے. جہاں آپ ایک ہی آواز پڑھتے ہیں نا وہاں آپ ای کی آواز پڑھیں. میں دیکھیں توجہ دلاتا ہوں, انہوں نے کہا ہے کلمانے, آواز کون سی دی ہے انہوں نے؟ ایک ہی. ایک ہی آواز ہی نہیں ہے. کلمانی. آپ کا قرآن ٹھیک ہو جائے گا, پورا قرآن ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ نے سروس اصول کو فالو کر لیا. او کی آواز نہیں ملے گی آپ کو. الحمدو ناٹ دو, الحمدو. ایک ہی آواز نہیں آپ سے میں ایکسپیکٹ کروں گا اس کلاس میں. اب اے اینڈ او. کلمانے کلمائنے نو, کلمانی کلمینی. اوکے جی, کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اب اصل میں یہ بچپن میں ہم نے پڑھا ہوا ہے, ایسے کیا کریں. تو بچپن کی جو غلطیاں ہیں اب وہ درست تو کرنی چاہیے نا, سدھارنی تو چاہیے نا. ہاں پکی بے شک ہو گئی ہیں لیکن چانسز تو ہے نا کہ ٹھیک ہو جائیں, شاید ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کوشش کر لیتے ہیں آج سے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائیں گے. اور ساتھ ایک آواز اور ٹھیک کروا دو, چھوٹی سی ایک آواز اور. اے نہیں کہنا آپ نے, آپ کی آواز نکلے ای ای ای. ٹھیک ہے, ای. صحیح. جیسا ای چوٹے لگتے جیسے کانٹا چبھتا, ای بس ای نکلے آپ کا. کلمئی ناٹ کلمے, کلمئی نی, کلمئی نی, کلمئی نی, ای. ٹھیک. یعنی جب بھی یہ آواز ہے نا تو اپنی چٹکی کاٹ لیا کریں چھوٹی سی, تو خود ہی وہ ای ہو جائے گا. کرسی کیا ترجمہ ہے؟ پہلے سوری بتائیں, مذکر مؤنث ہے؟ کل آئے تھے جی. کرسی مذکر مؤنث ہے؟ مذکر. ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے. اب ساتھ کمپیریزن ذہن میں یہ بھی کرنا ہے, کرسی ہاں اردو میں مؤنث ہوتی ہے لیکن عربی میں کرسی مذکر ہی ہے. ماشاء اللہ. جی جی. کرسی کا ترجمہ ایک کرسی, بس ترجمہ کرتے ہیں ایک کرسی. دو کرسیاں چاہیے مجھے. کرسی, میں کرسی لکھتا ہوں نا ذرا. کرسی جی. کرسی یعنی کرسی یہی نہیں, کرسی یعنی کرسی یہی نہیں. دو کرسیاں بن گئی جی. ٹھیک ہے. اتنی جلدی کی بھی دیکھا آپ نے کرسیاں دو بنتے. جی جناب تیار. جی آپ نے بیت بیت بئی بیت بیت نوٹ بیت بیت جی. ایک گھر مذکر کے مؤنث ہے؟ مذکر. ماشاء اللہ. دو گھر بنائے. بیتانی بیتینی, بیتانی بیتینی. ایکسلنٹ. جی دار مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ دار مذکر ہے.
دار مؤنث ہے ماشاءاللہ, دار مؤنث ہے. کیا ترجمہ؟ ایک گھر, ایک گھر. دو گھر بنائے, دارانی دارینی. اکثر آپ اعلان سنتے ہیں نا کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے ہیں تو ان کے نماز جنازہ میں شرکت کر کے ثواب دارین. وہ دارین اردو میں اصل میں نا دارین رین, تو وہ رین ہی ابھی تک چلتا آ رہا ہے. ایکچولی ثواب الدارین ہے, ٹھیک ہے نا, دو گھروں کا ثواب. مومن مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ماشاءاللہ. کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک مومن. دو مومن بنائے, مومنانی مومنینی ماشاءاللہ. جی جناب. کافر مذکر مؤنث؟ مذکر. کیا ترجمہ؟ ایک کافر. دو کافر جلدی سے. کافرانی کافرینی. ایکسیلنٹ. کافر انہوں نے کہا مذکر ہے, تو کافر کی مؤنث کیا ہوگی سر؟ جی کافرہ. ایکسیلنٹ. کافرہ مؤنث ہے, کافرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک کافرہ. دو کافرہ ہو تو کافرہ. کافرہ تانی کافرہ تینی. کافرہ تانی کافرہ تینی. اجر مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ماشاءاللہ. کیا مطلب ہوگا؟ ایک اجر, سنگل اجر. ٹھیک ہے. دو اجر چاہیے تو اجرانی اور اجرینی. اجرینی. اجرانی اجرینی. اجرانی کا کیا مطلب ہوگا؟ دو اجر, یعنی ڈبل اجر. ڈبل اجر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنتے جائیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الماہر بالقرآن, قرآن پڑھنے میں جو ماہر ہے نا, جو قرآن کو مہارت سے پڑھتا ہے, وہ تو قیامت کے دن مع السفرۃ الکرام البررہ, اللہ کے انتہائی مقرب اور نیکوکار فرشتے جو ہیں ان کے ساتھ ہوگا, جو قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ والذی یقرأ القرآن, اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے, وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ, اور پڑھنے میں اٹکتا ہے, اٹک اٹک کے پڑھتا ہے. وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ, اور وہ اس میں شاق گزرتا ہے, اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَهُ اجرانی, لہو اجرانی, اس کے لیے ڈبل اجر ہے. ڈبل اجر. ہمارے دین کا مزاج یہ ہے, ذہن میں رکھیے. میں نے کل بھی آپ کے ساتھ بات کی تھی نا کہ اگر آپ کو شروع میں کہا یہ قاف اگر نہ نکلا, ٹھیک ہے, اور وہ قاف نکالتے نکالتے ہی نہیں نکلتا بھائی ہمارے سے, ہماری زبان نہیں ہے, ٹائم لگے گا, نکلے گا انشاءاللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں, ہم نے نہیں نکالنا, ہم کوشش کریں گے. کوئی تھوڑی بہت اگر کمی بیشی ہوگی تو اگنور کر دیں یار. عرب سے کہیں رے نکال کے دکھائے, ڈال نکالے. ہمیں فیصلہ آباد میں ایک علاقہ ہے ہمارے گھر کے قریبی, اس کا نام ہے جی کھرڑیاں والا. کھرڑیاں والا. کھرڑیاں والا. اب وہ کھرڑیاں والا ہمارے سے نہیں صحیح نکلتا. وہ کہا یار دعات میں اور اس میں پھنسے ہوئے, چلے کوشش تو کریں نا, کوشش کریں کہ انشاءاللہ نکل جائے گا. تو دین کا مزاج کیا ہے؟ آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے, موٹیویٹ کرنا ہے آپ نے. اس لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لہو اجرانی. اجرانی. جی جنہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. کیسے؟ گولتا لگی. ایکسیلنٹ. کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک جنت. دو جنتیں چاہیے جی ہمیں تو. جنتانی جنتینی. دو جنتیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جنت ہی عطا کر دے. لیکن کیسے خوش نصیب بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ دو جنتیں دے گا. دو جنتیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس شخص کے لیے دو جنتیں ہوں گی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. علی کیا مطلب رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا؟ اکاؤنٹیبلٹی کا خوف, کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, مجھے جواب دینا پڑے گا. یعنی سمپل سی بات ہے, اللہ کا ڈر. میں آپ سے پوچھوں نا اللہ سے کون کون ڈرتا ہے؟
تو آپ سب ہاتھ کھڑا کریں گے، اور ہو سکتا ہے کچھ 2 بھی کھڑا کر دے، لیکن ایمانداری والی بات ہے ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہاں کلاس میں 5000 کا نوٹ پڑا ہو نا، اور صرف آپ ہوں اور میں ہوں، تو میں وہ نوٹ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں جی؟ نہیں اٹھاؤں گا نا۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو پھر بھی نہیں اٹھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر بتائیے مجھے کہ پھر میں کس سے ڈرا؟ میں اللہ سے نہیں ڈرا، میں آپ سے ڈرا۔ تو ہم ایمانداری والی بات ہے، ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کہتے ضرور ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کہتے ہیں یار تمہیں لوگ شریف کہتے ہیں، مجھے بھی شریف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ہمارا نام شریف نہیں ہے، لیکن ہمیں شریف کہتے ہیں لوگ۔ یار ہم شریف کوئی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے ہمیں موقع ہی نہیں ملتا، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے ہم شریف ہیں۔ ہمیں موقع ملے پھر ہماری شرافت دیکھیں آپ۔ اب تمہیں تو ایسے دعا سے یہ کرنی چاہیے اللہ ہمیں موقع بھی نہ دے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ ہمیں موقع ملا نا تو ساری شرافت جو ہے نا ہماری، وہ اللہ نے بھرم رکھا ہوا ہے تو رکھا ہی رہے، اللہ کرے۔ تو اللہ کا ڈر ذہن میں رکھیے گا، سزا کا ڈر ہوتا ہے اصل میں۔ والدین سے بچے کیوں ڈرتے ہیں؟ والدین خوفناک ہوتے ہیں۔ اساتذہ سے بچے کیوں ڈرتے ہیں؟ سزا کے ڈر کی وجہ سے۔ اور جب آپ یہ ڈر نکال دیں گے تو ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں۔ ڈر ہٹا دیا نا، آہستہ آہستہ کر کے ہٹا رہے ہیں نا، آہستہ، ڈرنا نہیں چاہیے، ریزلٹس بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جو بچے اپنے والدین سے ڈرتے تھے ان کا کردار کچھ اور ہی ہے، جو اپنے والدین سے ہی نہیں ڈرتے، جو اپنے اساتذہ سے ہی نہیں ڈرتے، ان کا کردار ڈیفینیٹلی مختلف ہے۔ لیکن سیدھی سی بات ہے، آپ کسی مال میں جاتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کی نظر پڑتی ہے، وہاں پر لکھا ہوتا ہے جی خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ سیدھے ہوتے ہیں پہلے۔ اچھا ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ کیمرہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا، صرف لکھا ہوا ہے انہوں نے، ایسے ہی ہے نا۔ اس کے بعد کوئی چیز تو اٹھانا درکنار ہم خارج تک نہیں کرتے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ یار ایک کیمرے کا دیکھنے کا ہمیں اتنا یقین ہے، اور وہ کیمرہ، وہ آنکھ جو 100% ہمیں دیکھ رہی ہے، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں۔ یہ وجہ آپ ڈھونڈیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ راس الحکمتی مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے صرف عالم ہیں، یعنی عالم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، صرف جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرتے اور آپ کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے تو اللہ کے نزدیک آپ عالم نہیں ہیں۔ لوگوں کے نزدیک جتنے مرضی بڑے عالم ہو، اللہ کا خوف یہ کوئی نیگیٹو نہیں ہے ذہن میں کہ بعض اوقات بڑا جی آپ کیا خوف کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا سزا کا خوف، یہ آپ کو سیدھا رکھتا ہے۔ ہماری ایمانیات میں اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، ان تینوں ایمانوں میں سب سے پاورفل ایمان جو ہے نا وہ آخرت پہ ایمان ہے، سب سے پاور، جو آپ کو، آپ کے عمل کو سیدھا رکھتا ہے۔ حضرت عمر کو راتوں کو نیند کیوں نہیں آتی تھی سر؟ کوئی مسئلہ تھا انہیں؟ جو واک کیا کرتے تھے وہ کسی طبیب نے کہا تھا کہ جتنے کلومیٹر آپ نے واک کرنی ہے ڈیلی؟ کوئی معدے کا مسئلہ تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اگر دجلہ یا فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اکاؤنٹیبلٹی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی فرمایا کرتے تھے جب عجیب کیفیت میں ہوتے تھے، کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، کاش میں کوئی اڑتی ہوئی چڑیا ہوتا۔ کیا مطلب کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا جواب دینے کے لیے۔ جی اس کا جواب میں دے چکا ہوں، آج 5واں دن ہے۔ خطبہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ کیوں؟ علامت لگی ہے گولتا، کیا معنی ہوگے؟ ایک خطبہ، 2 خطبے چاہیے ہمیں،
خطبہ تانی اور خطبہ تینی. ٹھیک ہے, خطبہ تانی خطبہ تینی, 2 خطبے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح 2 خطبے ہوا کرتے تھے جمعے کی نماز سے پہلے. اور ایک راوی جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ تانی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 خطبے ہوا کرتے تھے. یجلس بینہما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے, جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں امام صاحب بیٹھتے ہیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ ان 2 خطبوں میں آپ کرتے کیا تھے؟ یقرأ القرآن, قرآن پڑھتے تھے, وَيُذَكِّرُ النَّاسَ, اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. آج بھی 2 خطبے ہوتے ہیں, امام صاحب دونوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور خطبوں میں کیا پڑھتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. اس کا پھر اجتہادی حل نکالا گیا مختلف مسالے کی طرف سے کہ اصل اہمیت خطبے کی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جمعے کی نماز جو ہے یہ ظہر کی نماز کے بدلے میں ہے نا, اور ظہر کی نماز جو ہے اس کے فرض کتنے؟ 4, اور جمعے کی نماز کے فرض 2, تو 2 فرض کم کیے گئے, 2 فرض کم کر کے 2 خطبے دیے گئے اس کی جگہ. اور 2 خطبوں میں لوگوں کو نصیحت کی جانی ہے قرآن کے ذریعے سے, کیونکہ اللہ کے رسول کا میں نے معمول آپ کو بتا دیا کہ یقرأ القرآن وَيُذَكِّرُ النَّاسَ, قرآن پڑھتے تھے خطبے میں, دونوں خطبوں میں, اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. اب ہمیں چونکہ سمجھ نہیں آتی خطبہ, لہذا اس کا پھر حل یہ نکالا گیا, کچھ نے اس خطبے سے پہلے تقریر رکھ لی اردو کی, کچھ نے خطبے کو ہی تقریر کے ساتھ مرج کر دیا. یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا, اوکے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو تقریر رکھی گئی یا تقریر کو مرج کیا گیا, مجھے بتائیے اس میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ اس میں سب کچھ ہوتا ہے, صرف قرآن نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلمتانی, آنی کی آواز آ گئی, کلمتانی 2 کلمے. ہاں جی, اس کا واحد کیا ہوگا؟ کلمہ واحد ہوگا, ٹھیک ہے, 1 کلمہ. اور کلمتانی 2 کلمے. کلمتانی حبیبتانی 2 حبیب, ٹھیک ہے. حبیبتانی کا واحد کیا ہوگا؟ حبیبہ تانی ہے نا, حبیبہ, اور حبیبہ مؤنث ہے, تو حبیبہ مؤنث, اس کا مذکر کیا ہوگا؟ حبیب. حبیب کے معنی پیارا, اور حبیبہ کے معنی پیاری, ٹھیک ہے. اب کلمہ ہمارے ہاں اردو میں مذکر ہے لیکن عربی میں مؤنث ہے, تو سمجھ میں آ گئی نا کیوں اس کے لیے پھر پیاری لگایا لفظ. ہم نے اپنی اردو میں جب ٹرانسلیشن کرنی ہے تو اپنی اردو کا خیال رکھنا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے 2 کلمے 2 پیاری, ہم نے اپنی اردو کے حوالے سے ترجمہ کرنا ہے کہ 2 کلمے پیارے ہیں. کس کو پیارے ہیں؟ الی الرحمن, اللہ تعالیٰ کو. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن, 2 کلمے الرحمن کو پیارے ہیں. خفیفتانی, ہاں جی, خفیفتانی کس کا مثنى ہے؟ خفیفہ. اور خفیفہ کس کی مؤنث ہے؟ خفیف کی. اور خفیف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہلکا, لائٹ. خفیفتانی وہ دونوں ہلکے ہیں, علی اللسان, زبان پر دونوں ہلکے ہیں. ہلکے سے مراد ہے کہ زبان سے بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. لیکن ثقیلتانی, ہاں جی, ثقیلتانی کس کا مثنى ہے؟ ثقیلہ کا. اور ثقیلہ کس کی مؤنث ہے؟ ثقیل کی. اور ثقیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھاری. ثقیلتانی وہ دونوں بھاری ہیں یا بھاری ہوں گے فی المیزان, میزان میں. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن, خفیفتانی علی اللسان, ثقیلتانی فی المیزان. اب وہ 2 کلمات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ, اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم. ایک کلمہ اس سینس میں ہے جو ہم کہتے ہیں پہلا کلمہ طیب میں پاک, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پورا کلمہ. یہ نہیں کہ اسم اور فعل بھی کلمہ ذہن میں رکھیے گا, تو وہ کلمہ گرامر کی اصطلاح میں کلمہ ہے, اور یہ کلمہ اس معنی میں کلمہ ہے.
تو لیں جی آپ کو ایک چھوٹی سی ٹیکسٹ کے اعتبار سے حدیث بیٹھے بیٹھے یاد ہو جاتی ہے مصنع کی برکت سے کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.